إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عزیز بھائیو، یقیناً ہم سب اس بات سے واقف ہیں اور خوش بھی ہیں اور بڑی شدت سے انتظار میں بھی ہیں کہ بڑی بابرکت گھڑیاں، ساعات، لمحے ہمارے قریب پہنچنے کو ہیں کہ جن لمحات میں، جن گھڑیوں میں، جن ساعات میں بندہ اپنے اللہ رب العالمین کے بڑا قریب ہو جاتا ہے، اور جن لمحوں میں اللہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بناتے ہیں۔ یقیناً ہم یہ بھی بات بخوبی جانتے ہیں کہ اگر پتہ چلے نا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، ہم اس مہمان کی مہمان نوازی کی تیاریاں بڑے شوق ذوق سے کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ رمضان المبارک کا، یہ سال کے 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے بڑی ایک عظیم رحمت اور برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ بیٹا ان کو تھوڑی سی کم، ہم یقیناً رمضان میں بڑی عبادتیں کرنے کی تیاری میں ہیں۔ بسا اوقات ہم یہی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنی تربیت کیسے کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے جو بندہ تیاری کر لیتا ہے نا، اس کا رمضان بڑا ہی بہترین گزرتا ہے۔ اور پھر بھائی یاد رکھیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے آنے کا شوق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 6 مہینے رہتے ہوتے تھے نا رمضان کے اندر آنے میں، 6 مہینے، تو اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک ہماری عمروں کو بڑھا دے، یا اللہ یہ رمضان ہمیں نصیب کر دے، یہ ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ 6 مہینے وہ رمضان کی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ رمضان تک ہماری عمروں کو بڑھا دے۔ ہمیں نہیں پتا اللہ تو نے ہمیں کب اپنے پاس بلانا ہے، لیکن اللہ یہ رمضان میں 6 مہینے باقی ہیں تو اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ یہ شوق اور ذوق تھا ان کا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو پھر اگلے 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرا کرتے تھے۔ اللہ جو ہم نے اس میں عبادتیں کی ہیں، جو ریاستیں کی ہیں، اللہ جو تیری ہم نے تعریف کی ہے، ہم نے جو تجھے راضی کرنے کے کام کیے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے دین میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ شیطان، وہ ابلیس تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہ جو تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ پورا سال ہمارا کیسے گزرتا ہے؟ رمضان المبارک میں مسجدوں میں رش نظر آئے گا انشاءاللہ، نماز تراویح میں شوق ہوگا، قرآن کی تلاوتوں کا ذوق ہوگا، اذکار کرنے کی بڑی بندے کو یہ چاہت ہوگی اور خواہش ہوگی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق ذوق بھی ہوگا۔ اور رمضان المبارک کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے گا، رک جائے گا، شیطان کو باندھ دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہم بڑی مدت سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جیسے ہی رمضان ہم سے جدا ہوتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے دین کو ہم سے جدا کر دیتے ہیں۔ آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، ایسی کون سی ہمارے پاس دلیل ہے، کون سی حدیث ہے، کون سے کسی صحابی کا قول ہے، کون سی قرآن کی آیت کا اشارہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہو کہ آؤ رمضان میں آ کے صرف نمازیں پڑھ لو، رمضان میں آ کے قرآن کی تلاوتیں کر لو، اور رمضان المبارک کے اندر صدقات اور خیرات کر لو، رمضان میں اذکار کر لو، رمضان میں ناپ تول پورا کر لو، رمضان کے اندر غیبتیں نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، پورا رمضان بڑا سونا سنکھڑا گزار دو، اور اس کے بعد پھر اپنی منمانی کرو۔ اللہ کی قسم کوئی ایک دلیل نہیں۔ اللہ کو یہ ٹوٹا پھوٹا مسلمان پسند نہیں ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مسلمان پسند ہے جو پورے سال کا مسلمان ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری ٹیوننگ کے لیے آتا ہے، ہماری سروس کے لیے آتا ہے،
ہمارے کیچڑ کو، ہماری نجاستوں کو، ہماری غلاظتوں کو ہم سے دور کرنے آتا ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا نجاستوں سے بھری ہے، یہ دنیا غلاظتوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں نجاستیں ہی نجاستیں ہیں، اس میں ناپاکیاں ہی ناپاکیاں ہیں، اس میں پلیدیاں ہی پلیدیاں ہیں۔ کوئی جسمانی پلیدی ہے اور کوئی روحانی نجاستیں ہیں۔ ہم اپنے جسم پر کسی نجاست کو، کسی ناپاکی کو، کسی پلیدی کو نہیں لگنے دیتے۔ جب ہمارے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو دھو کے اچھے طریقے سے صاف کر کے ہم خود اپنے بدن کو، جسم کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہماری روح، کیا یہ ان نجاستوں سے بچی ہے؟ میرے عزیزوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ دنیا کے اندر یہ نجاستیں رکھی ہیں، یہ روحانی اگر ہماری روح اگر نجاستوں سے بھر گئی ہے، گناہ نجاستیں ہیں، شرک نجاست ہے بہت بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوتیں نجاستیں ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں یہ پلیدیاں ہیں جس کے ساتھ ہماری روح، ہمارا جسم، سارا بدن اللہ کی قسم گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے غسل کرنے کے لیے دنیا میں بڑی اچھی اچھی نہریں دی ہیں۔ کوئی دنیا کے اندر سے غسل کر کے چلا جائے گا تو وہ بڑا قیامت والے دن جا کے بغیر حساب کتاب کے غسل کیا ہوگا، اپنی نجاستوں پلیدیوں سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے، تو وہ جا کے سیدھا اللہ کی جنت میں بغیر حساب کے چلا جائے گا۔ جو یہاں غسل کر کے جائے گا، اور اگر یاد رکھو غسل تو بھائی اللہ نے کروانا ہی کروانا ہے، اگر یہ روح اور جسم گناہوں سے بھر کے گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر پھینک کے اس روح کو اللہ رب العالمین غسل وہاں دے۔ بڑی نہریں اللہ نے عطا کی ہیں یہاں پر۔ میں آپ کے سامنے آج 3 نہروں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 نہریں ہیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں جن میں انسان کو اللہ نے غسل کا حکم دیا ہے۔ ان خرابیوں کو، ناپاکیوں کو یہاں پر دھو کے چلے جاؤ۔ ان میں سب سے پہلی نہر ہے توبہ کی نہر، استغفار کی نہر، اپنے گناہوں کو دھونے کی نہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہود علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، او اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اللہ توبہ کے ساتھ کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ تم اپنے گناہوں سے کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، آسمان والا رب تمہیں دنیا کے اندر پہلا انعام یہ دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر آسمانوں سے خوبصورت بارش نازل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری قوم، اے میری قوم اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے روٹھے رب کو منا لو، انہ کان غفارا، وہ تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ یہاں پر بیچارہ سال بھر ساری نافرمانیاں کرتا ہے، ہاں جی، اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے، پھر سوچتا ہے نہیں بھائی میری تو معافی کہاں، میں نے تو سارا سال بے ایمانی کی ہے، فراڈ کیا ہے، میں نے دھوکہ کیا ہے، میں نے بدکاریاں کی ہیں، میں نے فحاشیاں عریانیاں کی ہیں، میں نے موبائل فون کا غلط استعمال کیا ہے، میں تو بڑا دور چلا گیا اسلام سے، دین سے، رب رحمان سے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری معافی کا دروازہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے نہیں میرے بندے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لم یغرغر، جب تک اس کی جان نکلنے کا ٹائم نہیں آ جاتا اللہ نے توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے رکھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا التوبۃ تجب ما قبلها، 40 سال 50 سال 70 سال یہ بغاوتیں کرتا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اور پھر آ کے اللہ کو مناتا ہے، 40 سال کے گناہوں کی معافی آسمان والا رب ایک آنسو، ایک استغفار کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ او بھائی وہ خالق کائنات ہے،
کوئی کسی کو یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی تیرے لیے تو معافی کے دروازے بند ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھے, قرآن کی تعلیم پڑھے. انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو یہ بات سمجھائی ہے. استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم, اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کیا بارشیں بھی دے گا, اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کا وافر مال بھی دے گا. آج پریشانیاں ہیں سب کو, اللہ کے دین سے دوری کوئی نہیں دیکھ رہا. بغاوت عروج پر بیٹے ان کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں. نوجوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھنے سے پہلے یہ اسلام کا بیٹا, اسلام کے گھر, مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا, آج اس کی تربیت کا وقت تھا, باپ نے مجبوراً اس کو موبائل فون تھما دیا. راتیں تنہائیاں میں گزرتی ہیں. ہاں, یہ موبائل فون کا غلط استعمال کر کے نوجوان آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے, اسلام سے دور. واللہ یہ معاشرہ اس وقت انتہائی, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے فرمایا تھا, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میری امت پر ایک وقت مشکل آئے گا, پھر اس کے بعد اور مشکل آئے گا, حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی, ان پہ مشکل وقت آتے رہیں. یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے, اور فتنوں سے نکلنے کے لیے اللہ نے راستے دیے ہیں, اور جو ان راستوں کو دیکھ لے گا, اپنا لے گا, وہ بچ جائے گا, اور جو ان نہروں میں اپنے آپ کو غسل دے لے گا, وہ بھائی اللہ اس کو گناہوں سے, پلیدیوں سے, نجاستوں سے اللہ ان کو پاک کر دے. یہ توبہ کی نہر بہت بڑی نہر ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور توبہ اور استغفار کا فائدہ کیا ہے کہ آخرت میں تو اللہ نے جنتیں تو دینی ہیں, لیکن دنیا میں بھی اللہ تمہاری قوت کو زیادہ بڑھا دے گا, طاقت کو بڑھا دے گا. استغفار کرنے سے, توبہ کرنے سے اللہ قوت میں اضافہ کر دیتا ہے, طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے, رعب میں, دبدبے میں اللہ رب العالمین کافروں کے سینے میں ان کے داغ بٹھا دیتا ہے مسلمانوں کی, مومنوں کی. آپ اسلام کو پڑھیں, اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں. وہ چند مسلمان تھے, 313 تھے, لڑنے کے لیے پورے ویپن ہتھیار نہیں تھے, ساری تیاری نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمزور تھے, آرڈر تھا آسمان سے, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا جائیں, جا کے میدانوں کو سجا دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں بڑا کمزور, میری قوم بڑی کمزور, میرے صحابہ بیچارے ابھی ان کے پاس کوئی لڑنے کے ویپن ہتھیار نہیں ہے, ہم کیا کریں گے؟ آسمان والے رب نے فرمایا آپ ان کو میدان میں لے کے جائیں, میں آسمان والا رب ان کی طرح کی 5 جماعتیں فرشتوں کی آپ کے ساتھ کھڑی کر دوں. اللہ اکبر. پھر تاریخ آج گواہ ہے, وہ 313 تھے, 1000 ناچتے کودتے اچھلتے آئے تھے. ہاں, ہاتھوں میں تلواریں تھی, برچیاں, نیزے تھے, پوری تیاری تھی. اللہ اکبر. آگے مسلمان تھے, تیر تھا چلانے کے لیے, کمان نہیں تھی. اللہ اکبر. تلوار تھی روکنے کے لیے, آگے ڈھال نہیں تھی, پورا سامان نہیں تھا. تھا تو سینے میں ایمان تھا, اللہ پر توکل اور بھروسہ, اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. پھر اللہ نے دین نصرتیں. اللہ اکبر. او اللہ نے قرآن میں پورے نقشے کھینچے ہیں. بس مصیبت یہ ہے آج کا مسلمان کمزور بیچارہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ گیا ہے. میں پڑھ رہا تھا, جنگ قادسیہ کا موقع ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہیں. قادسیہ کا میدان سجا ہے. کسی نے آ کے بتایا امیر المومنین, امیر صاحب سعد بن ابی وقاص کو, آپ کی جماعت کے, آپ کے مجاہدین کے لشکر میں ایک مجاہد نے شراب پی لی ہے. جلدی جلدی ڈھونڈا اس کو, وہ لڑائی کی صفوں سے نکل کے اسے ڈھونڈا, کدھر ہے وہ شرابی؟ نبی علیہ السلام کے دستے کے ساتھ, یہ نبی علیہ السلام کا تیار کیا ہوا لشکر, اس میں کیفے شرابی کیسے آ سکتا ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا یہ ہے, لڑاکا تو بڑا ہے, لڑائی تو بڑی زبردست کرتا ہے, لیکن شراب پینے کی غلطی کر لی ہے. سعد بن ابی وقاص نے فرمایا پکڑ کے لاؤ میرے پاس, سزا دی اور ایک پنجرے میں اس کو بند کر دیا.
قید کر دیا پنجرے میں. فرمایا شراب پینے والا ہمارے مجاہدین کے دستے میں شامل نہیں ہو سکتا. غلطی ہو گئی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقیوں کا جاؤ بھی جا کے لڑو، وہ پنجرے میں بند ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوا، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی. ساتھ گزرنے والوں کو کہتا ہے او بھائی میرے پنجرے کا دروازہ کھولو، میری رب سے صلح ہو گئی ہے، میں نے رب سے توبہ کر لی ہے، کھولو مجھے، میں لڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، امیر کا حکم ہے، لشکر کے جرار کا حکم ہے، سردار نے اجازت نہیں دی، ہم نہیں تجھے کھول سکتے، وہ ہمیں سزا دے گا. کسی نے مشورہ دیا تیرے پنجرے کے ساتھ ہی سعد ابن ابی وقاص کی بیوی کا خیمہ ہے، التجا ان کو کر، بڑی نرم دل خاتون ہے، تیری بات سن کے کھول دے گی. کہتی یا زوجۃ سعد، اے سعد کی بیوی، میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، میرا دل کہتا ہے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے پنجرے کا دروازہ کھول دو، مجھے لڑنے کے لیے اجازت دے دو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو میرے رب نے مجھے شہادت دے دی انشاءاللہ قیامت والے دن ملاقات ہوگی، میں سعد کو بتاؤں گا میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی تھی. اگر میں شہید نہ ہوا میں لڑ کے واپس آ کے سعد کے واپس آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو پنجرے میں دوبارہ قید کر لوں گا. سعد کی بیوی نے دروازہ کھول دیا، کہا جاؤ لڑو جا کے. تلوار لی، میدان میں گھسے، جا کے صفوں کو چیرتے ہوئے کافر کی صفوں کو تہس نہس کر دیا. اوپر چوٹی پر بیٹھا سعد دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، یہ کون دلیر شیر ہے جس کے آنے سے ساری جناب لڑائی کا پانسا پڑل گیا، ساری لڑائی کا رخ بدل دیا. مسلمان شکست کی طرف دھکیلے جا رہے تھے، کافر چڑھا ہوا تھا، دوڑا ہوا تھا، ان کو شکست دے رہا تھا. ایک شیر دلیر آیا ان کافر کی صفوں میں، آ کے اس نے جناب آنن فانن میں ان بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں اتارنا شروع کر دی. سعد اوپر بیٹھے تھے، بیماری کی حالت میں تھے، ہاں وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ جناب ایک شیر کی دھاڑ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ آیا ہے اور جناب کافروں کی دوڑیں لگوا دی ہیں. جلدی جلدی ساری ہاری ہوئی جنگ کو جیت کے آ کے پنجرے میں بند کر دیا. سعد اوپر سے نیچے اترا اور پوچھا وہ کون تھا جس نے آ کے ساری جنگ کا پانسا پلٹا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ آپ کا قیدی پنجرے میں جس کو آپ نے بند کیا تھا، وہ شراب پینے والا، اس نے توبہ کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا. اللہ کی قسم سعد کے الفاظ سنے، کہتے ہیں واللہ اس بندے کی توبہ آسمان والے رب کی طرف سے جیت کو آسمانوں سے نیچے لے جائے گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ کہتا ہے استغفار کرو گے اللہ تمہیں قوتوں میں بڑھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں. میرے عزیزوں آپ اللہ سے توبہ کریں. یہ سال گزر گیا، اب یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا قریب ہے، اس کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کو دھو لو، اس کے اندر شامل داخل ہونے سے پہلے اپنی صفائیاں کر لو، اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک کر لو. یہ غسل کی پہلی نہر تھی توبہ. بڑا لمبا موضوع ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے باقی 2 نہریں بھی یاد رکھیں. یہ توبہ یاد رہے گی انشاءاللہ. استغفار کریں، بڑے طریقے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک بار اس کو پڑھ لے اگر وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا بھی ہے نا تو اللہ اس کو بھی معاف کرے. کبیرہ گناہ ہے جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنا، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے آسمان والا رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں. آؤ تو صحیح اللہ کی طرف. قرآن میں 2 لفظ ہیں، عفو اور صفا. ہم کہتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو. یہ عفو درگزر، اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ بندے سے گناہ ہو جائے رب در گزر کرتا ہے، بندے کو محسوس کرواتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تو نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کو پتہ نہ چلے. ہمارے دل کے اندر سے جو احساس ختم ہو جاتا ہے
استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے اللہ پچھلے گناہوں کو بھلا دیتا ہے۔ اگر ہر وقت ذہن میں گناہ بندے کے رہے نا، اللہ کی قسم بندہ ڈپریشن کا شکار ہو کے پاگل ہو۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ عفو درگزر اللہ اپنے بندے سے درگزر کرتا ہے، لیکن آؤ اللہ کی طرف رجوع تو کریں۔ اور دوسری نہر ہے بھائی مصیبتوں کی نہر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کے، بھوک دے کے، ہم تمہارے مالوں میں نقصان دے کے۔ مالوں میں نقصان ہو نہیں رہا، تاجر پریشان، زمیندار پریشان، گھر گھر کے اندر فرد پریشان۔ ہمارے بچوں کو کبھی پتہ نہیں ہوتا تھا ہاں یہ چینی کا، یہ آٹے کا، یہ گھی کا، دالوں کے ریٹ کیا ہیں۔ اب بچے کو گھر کے حالات کا پتہ ہے، پریشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کے، بھوک دے کے، آزمائشیں دے دے کے تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دے۔ مصیبتوں پہ واویلا نہیں کرنا، مصیبتوں پہ صبر کریں گے۔ آسمان والا رب صبر کا پھل کیا دے گا؟ اولئک علیہم صلوات، آسمان والا رب کہتا ہم ان پر صلواتیں نازل کریں گے، ان پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے۔ صبر کرنے سے رحمتیں نازل اللہ نے کی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر تھوڑی مصیبتیں آئی ہیں؟ سارے نبیوں کو، او بھائی یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو دعویٰ کرے میرے اوپر کبھی پریشانی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے۔ مال، دولت، اقتدار، خوبصورتی، حسن، منصب، یہ کوئی پریشانی سے بندے کو بچا نہیں سکتے۔ آسمان والے رب کی طرف سے آ جاتی ہے مصیبت، آ جاتی ہے پریشانی۔ اللہ نے مومن کو کیا فرمایا؟ بشر، ان کو خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو۔ خوشخبریاں ہیں صبر کرنے والے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا زبردست ہے۔ جب اس پر خوشی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اور یہ مومن کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ دوسری نہر کون سی ہے؟ صبر کی نہر ہے، مصیبت میں صبر کی نہر ہے۔ اور تیسری نہر ہے وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب گناہ ہو جائے اس کے پیچھے نیکی کو لگا دیں۔ شاید ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں، ہم گناہ کر کے نا بڑے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ گناہ کیا، اس کے بعد ایک اور، اس کے بعد ایک اور، دل پہ کالا سا سیاہ رنگ لگتا لگتا پورا دل کالا کر لیا۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو گناہ ہیں، یہ گناہ ان کے پیچھے نیکی کو لگا دو، تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پر بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ واتبع السیئات الحسنہ، اور نیکی لگا دے پیچھے، کس کے؟ برائی کر کے اس کے پیچھے نیکی لگا دے۔ کسی کے اندر موٹر سائیکل لگ گئی ہے نا تو معافی مانگ اس سے، یہ تجھ سے غلطی ہو۔ کسی کو ہارن دے کے ڈرایا ہے نا تو اس کو کبھی لفٹ بھی دے دیا کریں۔ کسی کے پاس بیٹھ کے کسی کی برائیاں کی ہیں نا تو کبھی بیٹھ کے اس کی اچھائیاں بھی کر دو۔ کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ واپس کر کے نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو دھو لے۔ یہ بھائی 3 نہریں ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ان 3 بڑی نہروں کو یاد رکھیں۔ کون کون سی 3 نہریں؟ توبہ کی نہر بڑی کشادہ اور کھلی نہر ہے، بڑی کشادہ۔ ہمارے امیر صاحب ابو صخر بھائی کی طرف سے 5 منٹ کا اشارہ، ابھی 5 منٹ اور لگا لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو بھی آپ کو انشاءاللہ چند باتیں اور بتا دیتی ہیں۔ دیکھیں بھائی، نیکی بے شمار نیکیوں کے راستے ہیں، بے شمار۔ بندے نے بڑا گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اب وہ پریشان ہے، اوہو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیں، مومن کی علامت ہے وہ گناہ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے شرماتا ہے۔ اللہ سے شرمانا، گناہ کر کے اللہ سے شرم محسوس کرنا اور اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اور گناہ پہ ڈٹ جانا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، پھر گناہ کر کے آگے لوگوں کو بتاتے رہنا، یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہے نا، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اے اللہ
میرے عیبوں کو چھپانے والے میرے عیبوں کو چھپا دے، اپنے عیبوں کو چھپانے کی اللہ سے درخواست کریں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر کے ہم گناہ لوگوں میں منتشر کرتے ہیں، گناہ کر کے لوگوں کو گناہ بتا رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ آیا تھا میرے پاس، ہاں بڑا سیانہ بنتا تھا، میں نے اس کو ایسا چونا لگایا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ او بھائی، یہ فراڈ، یہ دھوکے، یہ بے ایمانیاں، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہیں گے، لیکن یاد رکھو وہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں میں چھپے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ خالق کائنات اللہ کی قسم قیامت والے دن یہ ساری برائیاں، یہ قیامت والے دن ان کو عیاں کر دے گا۔ لیکن اگر غلطی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیچھے نیکی لگا کے اپنی غلطی کو دھو دو، اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اپنے بھائی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کے ساتھ اب کوئی بھلائی کر دو، کوئی نیکی کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو صاف کر دے گا۔ صبح ہم جب اٹھتے ہیں نا، ہمارے صبح اٹھنے سے ہمارے دین اسلام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارہ صبح، میں نے آج صبح ہی کالج میں ایک بھائی سے پوچھا، بھی صبح کہتا جی 5:30 بجے الحمدللہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے بھائی ماشاءاللہ، پھر تو آپ نماز پڑھتے ہوں گے۔ کہتا ہے بس کبھی کبھی جو صبح 5:30 بجے اٹھا ہے، اگر اس کو دنیا کی فکر ہے اور اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پھر اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ جتنا بھی پیسہ کما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں دے گی۔ اگر صبح اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، صبح اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی صبح کریں اور اپنی شامیں کریں، واللہ یہ پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے اپنی اصلاح کر لیں، رمضان المبارک کے بابرکت گھڑیاں آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو توبہ کی نہر میں غوطہ دے لیں اور غسل کر لیں قبل اس کے کہ ہم آئیں، اور پھر شیطان ہمارے ذہن میں بڑے بڑے تخیلات ڈال کے وہ تو باندھا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے شیطان رمضان میں باندھا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فحاشی اور یعنی نہیں رکتی۔ جناب بے نمازی ہے اور بے روز ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا جو نفس ہے اس کا نفس خبیثہ، اس نے اپنے نفس کو اتنا خبیث کر لیا ہے کہ اب وہ نیکی کی طرف رجوع کرنے والا بچا ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ آخری گزارش آپ کے لیے، میرے لیے الحمدللہ یہ شرف کی بات ہے کہ میرے استاد محترم ہیں شیخ اظہار الحق صاحب، یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہیں۔ واللہ ان کی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو سبق پڑھانا، آپ کو خطبہ دینا، میں یہ اپنے لیے شرف کی اور اعزاز کی بات سمجھتا ہوں۔ ہاں، تو یہ چند مجبوریوں کی بنا پر عارف والا میں ان کا جمعہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ ابو سخر بھائی اور باقی دیگر جو ذمہ داران ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب کی بھی بڑی شدید خواہش ہے کہ وہ جمعہ آپ کو ہی پڑھائیں، واللہ ان کی یہ خواہش ہے۔ تو میرے بھائی انشاءاللہ شیخ صاحب، میں نے سنا ہے کہ کئی بھائی جمعہ یہاں پر جو ہے نا وہ نہیں پڑھنے آتے شیخ صاحب کی وجہ سے۔ یہ بات محبت ہے، ضرور ہے، لیکن بھائیو آپ کے ذمہ داران کی کچھ مجبوریوں کی بنا پر یہ معاملہ چند مہینے یا چند دنوں کا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات چل رہی ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں کہ اب ماشاءاللہ مسجد اندر سے باہر سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب میں جمعہ شروع کیا ہے، ناراض نہ ہونا، بڑی مشکل سے مسجد کے اندر 10 سے 15 بھائی بیٹھے تھے۔ بھائیو جمعے کے مقصد کو سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ خطیب جب اپنے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ جمعۃ المبارک میں آنے والے لوگوں کی حاضری لگانے والے فرشتے اپنے رجسٹروں کو لپیٹ کے آگے بیٹھ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس اجر کو ضائع نہ کریں۔ 12:50 پہ آپ کم از کم مسجد میں آ کے بیٹھیں، 2 4 6 8 جتنی پڑھ سکتے ہیں رکھتے پڑھیں، خطیب کے خطبہ شروع ہونے تک کرنے تک رکھتے پڑھیں، مسجد میں بیٹھیں۔ بھائی یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، واللہ آخرت سنوار لیں انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کے اندر پہلے آنے کی کوشش کریں اور ثواب لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھائی ابو سخر بھائی کی طرف سے یہ پیغام ہے سارے بھائیوں کو کہ
کہ بھئی آپ کی جماعت ہر جگہ پہ کام ماشاءاللہ کر رہی ہے، مدارس کے اندر بھی اور غزہ کے اندر بھی، اور اس وقت